السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں آج 25 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ بیٹا ہم جو چیپٹر حاملِ پیدائش والا پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ دوسرا حاملِ پیدائش محنت کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پہلا حاملِ پیدائش زمین تھا، اسے ہم نے مکمل ڈسکس کیا، اس کی خصوصیات، اس کی اہمیت، پھر زمین کی پیداواری خصوصیات دیکھی تھیں ہم نے، یہ پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھے تھے ہم نے۔ اب ہم حصہ محنت کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی حصہ محنت میں بھی اسی طرح سے محنت کی ڈیفینیشنز کی ہیں ود ایگزامپل، اور پھر محنت کی اہمیت، محنت کی خصوصیات ہم نے مکمل کی تھیں۔ آج ہم محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل یا عناصر کون سے ہیں، ان کو اسٹڈی کریں گے۔ تو بچوں اس سوال کو بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے محنت کی تعریف پہلے لکھ لینی ہے، یعنی علم معاشیات میں محنت سے مراد انسان کی وہ ذہنی یا جسمانی کوشش لی جاتی ہے یا کاوش لی جاتی ہے جس کے بدلے میں اسے کوئی مادی معاوضہ ملے، میٹیریلسٹک جو ہے اس کو کوئی پیمنٹ ملتی ہو اس کی محنت کی۔ تو محنت ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ ذہنی جو ہوتی ہے وہ استاد کا پڑھانا، جج کا فیصلہ کرنا، وکیل کا مقدمہ لڑنا، اور جو جسمانی محنت ہوتی ہے اس میں جیسے کاشتکار ہل چلاتا ہے، مزدور اینٹیں اٹھاتا ہے، بڑھئی کرسی بناتا ہے، یہ جسمانی مشقت محنت ہے۔ تو ان کے بدلے میں روپے پیسہ ملتا ہے تو وہ محنت کہلاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تنخواہ کے کرتا ہے تو وہ محنت میں شمار نہیں ہوتا۔ تو بچوں محنت کی تعریف پہلے لکھنے کے بعد پھر آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے۔ محنت کی قوت پیداواری یا محنت کی استعداد کار، جو بھی سوال میں پوچھ لیا جائے وہی ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ محنت کی قوت پیداواری سے مراد ہے مزدوروں کی قوت کارکردگی یا استعداد کار، یعنی وہ کتنی پیداوار دیتے ہیں مزدور، ایک مخصوص عرصہ وقت میں کتنی پیداوار دیتے ہیں۔ جب کسی ایک مزدور کی استعداد کار کا موازنہ کریں ہم اس دوسرے مزدور کی استعداد کار کے ساتھ، اس کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ، تو ہم چند امور زیر پیش رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں اپنے۔ کام کی رفتار ہے سب سے پہلے۔ تو بچوں ہمیں پتہ ہے کہ جس مزدور کی کام کرنے کی رفتار تیز ہوگی، چست ہوگا، وہ کم قیمت میں شے زیادہ مقدار میں تیار کر لے گا۔ اس طرح اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر مزدور کی کام کرنے کی رفتار سست ہوگی، قائل ہوگی، وہ وقت ضائع کرے گا، تو وہ زیادہ لاگت پر کم مقدار میں شے پیدا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں خام مال کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دو مزدور۔ جو مزدور خام مال کو لاپرواہی سے استعمال کرے گا، تو بچوں کو پتہ ہے کہ لاپرواہی سے جب خام مال کو استعمال کرے گا تو وہ ضائع کر رہا ہوگا اور اس پر لاگت، اس کی پیدا کردہ شے پر لاگت زیادہ آ رہی ہوگی، وہ شے کو کم مقدار میں بھی تیار کرے گا اور لاگت بڑھ جائے گی۔ اس کی قوت پیداواری یا استعداد کار کم ہوگی بنسبت اس مزدور کے جو خام مال کا کفایت شعاری سے استعمال کر کے کم وقت میں زیادہ اشیاء تیار کر لیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں ہم ڈسکس کریں گے، موازنہ کریں گے ایک مزدور کا دوسرے سے، لاگت پیدائش دیکھیں گے۔ جو مزدور شے کو کم لاگت پر تیار کرتا ہے اس کی قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اسی قسم کی شے کو ایک مزدور زیادہ لاگت پر تیار کرتا ہے تو اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی، اس کی استعداد کار پست ہوگی۔ بچوں یہاں پر اب ہیڈنگ بنانی ہے ہم نے، محنت کی پیداواری صلاحیت کا انحصار یا محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، یہ ہیڈنگ بنا لیں گے۔ نمبر 1، مزدوروں کی جسمانی صحت۔ بیٹا اگر مزدور صحت مند ہوگا، توانا ہوگا، تو اس مزدور کی استعداد کار بھی زیادہ ہوگی، یعنی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، وہ زیادہ پیداوار دے گا۔ جبکہ ایک بیمار مزدور ہوگا،
کمزور مزدور ہوگا تو اس کی پیداواری صلاحیت کم ہوگی، اس کی استعداد کار پست ہوگی۔ لہٰذا محنت کی مزدوروں کی صحت اور توانائی کا دار و مدار ان کی نسلی خصوصیات، مزدوروں کو میسر آنے والی طبی سہولتیں، خوراک کی فراہمی پر بھی ہوتا ہے۔ بعض نسلیں زیادہ توانا ہوتی ہیں، ثابت قدم ہوتی ہیں، باصلاحیت ہوتی ہیں، تو وہ نسلیں زیادہ پیداوار دیتی ہیں۔ نیز صحت و صفائی کی سہولتیں اور غذائیت سے بھرپور غذا بھی مزدوروں کی استعداد کار کو بڑھا دیتی ہے۔ بچوں، ہم دوسرے نمبر پہ پوائنٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ یہ بڑے آسان سے پوائنٹ ہیں، آپ ان کو ریڈ کرتے جائیں گے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریڈ کر لیں گے، آپ لوگوں کو تیار ہو جائے گا۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ جتنا لکھا ہوا ہے بالکل سیم ویسے ہی لکھنا ہے، اتنا ہی لکھنا ہے۔ ذہنی صلاحیت، دوسری ہیڈنگ۔ مزدوروں کی کارکردگی کا انحصار ان کی ذہنی صلاحیت اور دماغی قابلیت پر بھی ہوتا ہے۔ دور جدید میں اشیاء کی تیاری کے لیے نہایت حساس اور پیچیدہ مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، جن پر ذہین مزدور بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ پڑھے لکھے مزدور ہوں گے جو مشینوں کو سمجھتے ہوں گے اور ان کی پیچیدگی کو بھی سمجھتے ہوں گے۔ اس کے برعکس کم ذہن جو ہوں گے، کاہل جو مزدور ہوں گے، سست ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، ان سے صحیح طور پر وہ استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح ان کی استعداد کار بھی پست رہتی ہے۔ اخلاق و عادات۔ بیٹا، جو مزدور دیانتدار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، جاں فشانی اور لگن سے کام کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، تو بچوں اتنی ساری جس مزدور کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں اس کی استعداد کار پست ہوتی، یعنی وہ زیادہ پیداوار دیتا ہے اشیاء کی۔ اس کے برعکس جو بے ایمان ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے وقت ہی ضائع کرتے رہتے ہیں، ان کی استعداد کار پست ہوتی ہے، ان کی پیداواری صلاحیت پست ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ بچوں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا، کام کے حالات۔ بچوں، کارخانوں اور دیگر پیداواری یونٹس کے اندر کام کرنے کا ماحول، یعنی فیکٹریز کے اندر کام کرنے کا ماحول بھی مزدوروں کی صحت، اخلاق اور عادات کو متاثر کرتا ہے، جس کا اثر ان کی استعداد کار پر پڑتا ہوتا ہے۔ اگر مناسب ان کو خوراک کی سہولتیں ملیں، صفائی کی سہولتیں ملیں، دیگر سہولتیں ملیں، مناسب روشنی، ہوا، پانی ملے تو ان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کارخانوں میں ہوا، پانی، روشنی، صفائی کا مناسب انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں مزدوروں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، وہ بیمار رہتے ہیں، اکثر چھٹیاں کرتے ہیں، ان کی استعداد کار بھی پست ہوتی، وہ سست ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کام کے حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ کارخانوں کے اندر کام کے حالات کس طرح کے ہیں، تو ان پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مزدوروں کی پیداوار زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک ہم اپنا یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے، 4 ہم نے پوائنٹ کو اسٹڈی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو 4 پوائنٹ ہم نے اسٹڈی کیے، امور ہم نے دیکھے جب ہم کسی ایک مزدور کی کارکردگی یا استعداد کار کا موازنہ دوسرے کی استعداد کار یا کارکردگی سے کرتے ہیں، تو اس میں بیٹا ہم نے 4 امور دیکھے تھے۔ کام کی رفتار، خام مال کا استعمال کیسے کرتا ہے مزدور، اشیاء کا معیار، لاگت پیدائش کیا آتی ہے مختلف مزدوروں کی جن اشیاء کو وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچوں ہم نے دیکھا کہ محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل، اس میں بچہ ہم نے 4 ہیڈنگز کو اسٹڈی کیا۔ پہلی ہیڈنگ ہے مزدوروں کی جسمانی صحت، دوسری ذہنی صلاحیت، تیسری اخلاق و عادات، اور چوتھی ہم نے دیکھا کہ کام کے حالات کیا ہیں۔ اور کام کے حالات ملک کے اندر نہیں دیکھنے بچہ، جہاں پر پیداوار ہو رہی ہے وہ کارخانے یا پیداواری یونٹس ہیں، ان میں ہم نے کام کا ماحول کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر مزدوروں کو کس قسم کی سہولیات دی گئی ہیں، ان کی صحت، صفائی، روشنی کا خیال رکھا گیا، خوراک کا یا نہیں۔ تو بچوں اس سوال کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر بتا دیتا ہوں، پہلے محنت کی تعریف کرنی ہے، پھر محنت کی قوت پیداواری کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد بچوں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ایک مزدور کی استعداد کار کا موازنہ، مختلف مزدوروں کی استعداد کار کا موازنہ،
تو وہ درج ذیل امور پیش نظر رکھے جاتے ہیں. 4 امور ہیں, یہ 4 امور بتائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے کہ محنت کی پیداواری صلاحیت کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے. یہ پیج نمبر 250 آپ کو نظر آ رہا ہوگا. مزدوروں کی جسمانی صحت ہے پہلی ہیڈنگ اس کی, ذہنی صلاحیت, اخلاق و عادات, اور چوتھی ہیڈنگ کام کے حالات. طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے ہیڈنگز لکھ لینی ہے, ساری کی ساری ہیڈنگز. اس کے بعد بچوں پھر آپ نے 1 بائی 1 ہیڈنگ مارکر سے لکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین کرتے جانا ہے. اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم پھر مزید کچھ اس کے پوائنٹس ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے, اور یہ سوال بچوں اس کی ہیڈنگز تقریباً جو ہیں وہ 16 ہیڈنگز ہیں, اور یہ انشاءاللہ ہم اگلے 2 لیکچرز میں یہ کمپلیٹ کر لیں گے. 4 ہیڈنگز ہم نے کر لی ہیں, کل بھی ہم 6 ہیڈنگز کریں گے اور پرسوں بھی ہم 6 ہیڈنگز کریں گے, اور ہمارا اس ویک میں حصہ محنت ختم ہو جائے گا. پھر ہم حصہ سرمایہ کو اسٹڈی کریں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.